السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں جو فرق حائل ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا دبستان دہلی کی شعراؤں کی خصوصیات، دبستان دہلی کا مزاج، دبستان کیا ہوتا ہے، دبستان دہلی کے شعراؤں کے بارے میں، ان کی خاصیت، ان کی خصوصیات کے بارے میں۔ اسی طرح سے آج ہم دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے کہ دبستان لکھنؤ یعنی کہ جو اسکولس آف لکھنؤ تھا، لکھنؤ کے شعراء تھی، ان کی کیا خاصیت تھی، وہاں کون سی اصناف ہیں وہ رائج تھیں، یا کون سی اصناف کو زیادہ عروج اور زیادہ ابار اور زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا، زیادہ محبت کی جاتی تھی، زیادہ پیار دیا جاتا تھا، اور وہاں کے شاعروں کا مزاج کیا تھا، وہاں کس طرح کے الفاظوں کا استعمال ہوتا تھا، کس طرح سے وہاں پر جو ثنائے اور بدائیں ہیں، جو بلاغت ہے، جو قواعد ہیں اور جو اصنافیں ہیں وہ کس کس طرح کی استعمال ہوتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ دبستان دہلی جس میں داخلیت حاوی تھی، اس کے برعکس دبستان لکھنؤ جس میں خارجیت حاوی تھی، وہاں کے شعراؤں کا مزاج دہلی کے شعراؤں کے مزاج کے بنسبت تھوڑا سا مختلف تھا، بالکل متضاد تھا، بالکل الٹا تھا۔ جو دہلی کے شعراء سوچتے تھے، جو دہلی کے شعراء کا جو پیٹرن تھا، ان کی جو ٹیکنک تھی، ان کا جو مزاج تھا، اس سے بالکل مختلف، اس سے بالکل مختلف۔ حالانکہ زمانے کی بدحالی سے پریشان ہو کر کچھ شعراء دہلی سے کوچ کر گئے، دہلی سے ہجرت کر گئے لکھنؤ کی طرف، جن میں میر تھے، سودا تھے اور دیگر بہت سارے امیر مینائی اور کئی شعراء ان میں آتے ہیں۔ وہ سارے شعراء تھے، مگر جو بھی دہلی کے شعراء تھے انہوں نے وہاں جا کر لکھنوی انداز کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ دہلوی شاعری کو ہی آگے بڑھایا، اور وہاں کے نوابوں نے، وہاں کے باشندوں نے ان ساری چیزوں کو بہت پسند کیا۔ لیکن دبستان لکھنؤ کی کچھ خصوصیات ایسی تھی جو وہاں کے شعراء، حالانکہ وہاں کے شعراؤں کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت اپنے وقت کے بہت قابل، بہت احترام اور بہت ہی مشہور اور معروف شعراء تھے، جن میں اگر ہم نام لیں آتش، خواجہ حیدر علی آتش، اور ناسخ جن کو پہلوان سخن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جنہوں نے شاعری کے اندر صفائی پر زیادہ دھیان دیا، اور سب سے زیادہ جو ایک مہم چلائی، ایک تحریک چلائی، ایک آندولن چلایا تھا کہ جو اردو شاعری کو کیسے پاک کیا جائے، کیسے صاف کیا جائے، کس طرح سے اس میں موضوعات کی جو موضوع ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بالکل صاف ستھری ہوں اور وہ قاری کو پسند ہوں، ایسی چیزوں پر انہوں نے دھیان دیا۔ ہم ناسخ کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی غلام حمدانی، مصحفی، امیر مینائی اور آتش، ناسخ، انیس، دبیر، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ بہت بڑے بڑے ناموں کے علاوہ کچھ دبستان لکھنؤ کی خصوصیات یہ ہے کہ کچھ اصناف ایسی ہیں جو دبستان لکھنؤ میں ہی عروج پائیں، جس میں ایک مرثیہ نگاری ہے، ایک ریاضتی نگاری ہے۔ مرثیہ نگاری کو تو ہم جانتے ہیں کہ مرثیہ نگاری جو کربلائی مرثیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہم جس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں، کربلائی مرثیہ کربلا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، شخصی مرثیہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو عروج دیا تھا دبستان لکھنؤ نے۔ مگر ہم ریاضتی کی بات کرتے ہیں تو ریاضتی ایک ایسی اصناف ہے جس میں مرد
ہیں وہ عورتوں کی زبان میں عورتوں کی باتیں، عورتوں کی گالیاں، ان کی فحش نگاری کی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں، اور لکھنؤ کے باشندوں نے، لکھنؤ کے لوگوں نے اس چیز کو بہت پسند کیا۔ اس لیے جس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے لوگ اس طرف مائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا رہا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز ہمیں بالکل پسند نہیں آتی۔ خیر یہ ساری چیزیں ہیں وقت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر دبستان دہلی کے شعراء کی بات کی جائیں تو وہ پریشان حال تھے، ان پر وقت کا ستم تھا، مگر ان پر کئی بار دہلی اجاڑی گئی، برباد کی گئی، لیکن دبستان لکھنؤ تھا جس کو ہم اودھ بھی کہتے ہیں، اودھ لکھنؤ جس کی دارالحکومت ہوا کرتا تھا، مرکز ہوا کرتا تھا، وہاں پر ہمیشہ عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ وہاں پر وہ ساری چیزیں، وہ ماحول اور وہ فضا اور نہیں تھی جو دہلی میں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہاں کے شاعروں میں تھوڑی سی بناوٹ آ گئی تھی، تھوڑا سا تکلف آ گیا تھا، تھوڑی سی اہم گوئی آ گئی تھی الفاظوں میں۔ جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ تصنع لیے ہوئے تھے، بناوٹ لیے ہوئے تھے، اور سچائی پہ یا واقعہ نگاری پہ یا موضوع نگاری پہ یا مواد پہ، ان چیزوں پہ زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ہاں کچھ شاعر ایسے ہیں جس میں مرثیہ ہوا اور کچھ مثنوی ہوئی، جیسے انشاء اللہ خاں انشاء کو ہم لیتے ہیں، تو انشاء اللہ خاں انشاء نے ہندی کے، خالص ہندی کی داستان کہی ہے، رانی کیت کی کہانی، ایک سلک گہر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نقطے نہیں تھے، مطلب کچھ ایسی چیزیں بھی وجود میں آئی تھی جو ہمارے تصور سے بالکل خلاف ہیں، وہ چیزیں بھی تھیں، لیکن دبستان دہلی کے بالکل برخلاف بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ خارجیت زیادہ تھی، نشاتیہ عنصر زیادہ تھا، تصنع بناوٹ زیادہ تھی، رعایت لفظی، یعنی الفاظ ایسے استعمال ہوتے تھے جو جن کو ایسے استعمال ہوتے تھے، الفاظوں کا استعمال یوں ہوتا تھا کہ جس کے مشکل الفاظ ہوں، نئے الفاظ ہوں، یا الفاظ میں تھوڑی سی کشیدگی ہو، اسی کو ہی زیادہ اچھا شاعر مانا جاتا تھا۔ اس لیے تصنع نگاری، رعایت نگاری، تشبیہارہ استعارات کا استعمال، اہم گوئی کا استعمال، یہ کچھ زیادہ ملتا ہے، اور جذبات سے زیادہ الفاظ نوک پلک سنوارنے سے زیادہ لطافت پیدا کرنے پر زور دیتے تھے، موضوع کی پابندی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے دبستان لکھنؤ کے شعراؤں کے یہاں فحش نگاری، عریہ نگاری، نسوانیت، یہ چیزیں عام ہو گئی تھیں، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، ان کی داد دیتے تھے، اس وجہ سے اس کو عروج بھی بخشا گیا۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں ایک چیز جس کو معاملہ بندی کہتے ہیں، جس میں عاشق اور معشوق کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں، جو الفاظوں کا، جو مواد کا، جو چیزوں کا جو استعمال ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں معاملہ بندی میں آتی ہیں، اور مبالغہ آرائی، جس کو مبالغہ آرائی یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ مبالغہ آرائی ہے، جس میں غلو، تبلیغ، اغراق، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی دبستان لکھنؤ میں عام تھی۔ انشاء، جرأت، مصفی، ناصر، آتش، انیس، دبیر، میر حسن جنہوں نے سحر البیان کے نام سے مثنوی لکھی ہے، جے شنکر نصیر جنہوں نے گلزار نسیم کے نام سے مثنوی لکھی ہے، یعنی کہ جو آج کے دور کو ہم دیکھتے ہیں، آج بھی جو ہمارے نصاب میں مثنویاں چلتی ہیں، وہ اس میں دو ہی نام آتے ہیں، تو میر حسن آتا ہے ایک، حالانکہ میر حسن دہلی سے وابستہ تھے، مگر میر حسن ایسے تھے جو دہلی چھوڑ کر لکھنؤ آباد ہو گئے تھے، تو میر حسن کی سحر البیان مثنوی، اور گلزار نسیم جو کہ نسیم کی، دے شنکر نسیم کی مثنوی تھی، وہ سب سے مقبول مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد شوق کی مثنوی آتی ہے،
تو شوق خانہ کی دہلوی شاعر تھا، تو ان دونوں کی مثنوی ہے وہ اردو کے نصاب میں سب سے زیادہ شامل ہے، سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے، اور یہاں پر وہی مثنویاں ہیں، منیر شکوہ آبادی وغیرہ۔ تو میں نے بتایا تھا کچھ شاعر ایسے تھے جو دہلی چھوڑ کر لکھنؤ میں آباد ہو گئے تھے وقت کے ستم کے برعکس، وقت کے ستم کی بنا پر۔ اس میں میر ہے، سودا ہے، سوز ہے، حسن ہے، آرزو ہے، جرأت ہے، انشا ہے، مصطفی ہے، میر ضاحک اور رنگین ہے۔ تو آپ نے آج جو تھوڑا بہت جانا ہے وہ جانا ہے دبستان لکھنؤ کے بارے میں۔ جو دبستان لکھنؤ ہے اس کی اندر جو خاصیت تھی، خصوصیات تھی، وہ ساری چیزیں ہیں، آج میں نے ان پر پڑھائی ہیں، آج میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو یاد کرنی ہیں، اور یہ ہو گیا ہے اپنا دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔